پوچھا حضور گائے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے، اس میں انکار کیا ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کا گوشت خریدنا ثابت ہے، کھانا ثابت نہیں ہے۔ اور بلکہ صاحب بعض لوگوں نے محدثین نے فرمایا کہ جب خریدا ہے تو خریدتے کھانے کے لیے ہیں تو کھانا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چند ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ سے گائے کا گوشت خریدنا ثابت ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند گوشت ہے، لیکن فرمایا میرے لیے چونکہ میرا مزاج اور میری طبیعت ایسی ہے کہ گائے کا گوشت مجھے نقصان کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک مرید نے دعوت کی کہ حضور میرے ہاں آئیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو گئے، آپ کے چند مریدین بھی ساتھ تھے۔ جب وہاں گئے تو وہاں دعوت کا معاملہ یہ تھا کہ گائے کے گوشت کا کباب بنایا جا رہا تھا اور میدے کی روٹی یا پوریاں تلی جا رہی تھیں۔ تو صحابہ حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے انہوں نے عرض کی حضور یہ کھانا تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، اور اعلیٰ حضرت ایسے ہی قلیل الغذا تھے، بہت کم کھایا کرتے تھے، اور یہ ایک تو ہے کہ تیل کی چیزیں ہیں اور پھر یہ کباب ہے اور پھر گائے کے گوشت کا بنا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے مزاج کی کوئی چیز بنوا دیں، کوئی ہلکی غذا بنوا دیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان سے صاحب خانہ سے کہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا کھائیں گے؟ فرمایا یہی ہے جو دسترخوان میں موجود ہے، یہی کھائیں گے۔ صاحب خانہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے مزاج کے مطابق اور آپ نے اپنے پیٹ کے مزاج کے مطابق وہ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد چاہے صاحب خانہ تو خوش ہو گئے، کہتے ہیں دوسرے دن ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلے میں بڑی بڑی گلٹی ہو گئی اور سوجن ایسی ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کے لیے بات کرنا تو الگ ہے، تلاوت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ زبان چلتی نہیں اور آواز نکلتی نہیں۔ اور اس زمانے میں بریلی شریف میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ طاعون کا مرض بھی یہی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ گلٹی ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ زیادہ مضبوط ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس مرض میں انسان بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے۔ اور یہ ایک وبائی مرض ہے، جیسے ہمارے یہاں کورونا وائرس ایک وبائی مرض ہے، تو اس زمانے میں یہ طاعون کا مرض بھی وبائی مرض تھا۔ یہ مرض اب ہماری زمین سے تو ختم ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلے میں اور منہ کے اندر بھی بڑی بڑی گلٹی ہو گئی اور وہ بہت دکھ دینے لگی، بہت تکلیف دینے لگی، یہاں تک کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ نمازیں جو جہری نہیں ہوتی، سری نماز ہوتی ہے، تو وہ بھی میں پڑھ نہیں سکتا تھا تنہا۔ ظاہر ہے کہ تنہا اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو تلاوت تو کریں گے نا، تو آپ فرماتے کہ ان نمازوں کے لیے بھی میں امام کسی اور کو بناتا اور پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں مجھے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقتدی کو تلاوت کرنے سے کیوں روکا ہے، یہ فائدہ معلوم ہوا۔ ورنہ بعض دوسرے مذاہب میں تو ہے نا کہ مقتدی تلاوت نہ کرے لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا۔ فرماتے تلاوت کیا سورہ فاتحہ کیا، مجھے ایک کلمہ پڑھنا مشکل تھا، ناممکن تھا، تو میں صرف کھڑا رہتا اور نماز پوری ہو جاتی۔ تو کہتے اس طرح سے میں نماز مکمل کرتا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا جو ماہر اس زمانے کے تھے، انہوں نے دیکھ کر ہی کہا کہ یہ طاعون ہے، طاعون ہے، طاعون ہے، اور وہ گھبرا کے بھاگا کہیں اسے بھی یہ مرض نہ لگ جائے، اور گھر والے بھی بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن تھا کہ مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، میرا دل مطمئن تھا مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو طاعون کے مرض کو یا کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو یہ دعا پڑھ لے تو وہ جس مرض میں موجود ہے پڑھنے والا اس مرض میں موجود نہیں ہوگا، زندگی بھر وہ اس مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک بار نہیں کئی بار میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے تو رسول اللہ کے فرمان پر مجھے ایسا یقین کامل تھا کہ ڈاکٹر بھی کہہ گئے، ماہرین بھی کہہ گئے کہ یہ طاعون ہے، یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے یقین تھا، میں دلی طور پر طمانیت میں تھا کہ مجھے اور کوئی بیماری تو ہو سکتی ہے، طاعون کا مرض مجھے نہیں ہو سکتا۔ فرماتے کہ جب رات سوئے تو سونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کی اور عرض کرنے لگے اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، یا اللہ اپنے حبیب کے فرمان کو سچا دکھا دے اور طبیب کے کہنے کو جھوٹا دکھا دے۔
آج جو طبیب کہہ گیا ہے کہ یہ مرض میں مبتلا ہو گئے، طاعون کے مریض بن گئے، یا اللہ اسے جھوٹا کر دے اور تیرے نبی کا فرمان سچا ہے اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ کہتے ہیں سوئے تو فرماتے ہیں کہ میرے کان میں کسی نے آ کر، خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ احمد رضا مسواک استعمال کرو اور کالی مرچ استعمال کرو، کالی مرچ، گول مرچ جسے کہتے ہیں، کالی مرچ استعمال کرو۔ تو اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے جو قریبی جو خدمتگار تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد اشارے سے سمجھا تو دیا کہ مسواک کا اشارہ تو آسان ہے سمجھا دینا، اب کالی مرچ کا سمجھانا ذرا مشکل تھا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کالی مرچ کا اشارہ بھی دے دیا اور وہ سمجھ گئے، اور کالی پیسی ہوئی مرچ لے کر آئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ میں مسواک لیا اور فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنا منہ کھولا اور منہ کھولنے کے بعد مسواک کی ڈنڈی منہ کے اندر رکھ لی، یہاں تک کہ پھر مسواک کے ساتھ منہ بند ہو گیا اور تھوڑی سی خلا جو باقی تھی اس خلا کے ساتھ ہی پیسی ہوئی کالی مرچ میں نے کہا اور ان لوگوں نے اس اشارے سے پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو عمل کیے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، خالص خون کی الٹی ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر دوسری بار بھی خالص خون کی الٹی ہوئی، فرماتے مجھے ایسا محسوس ہوا، الٹی کے بعد تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس الٹی کے بعد نہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، نہ کمزوری اور نقاہت محسوس ہوئی، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے کوئی ایسی چیز نکل گئی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ جب صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا تو وہ گلٹی بھی ختم ہو گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نقاہت بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا بخار تھوڑا سا باقی رہا، آہستہ آہستہ 3 دنوں میں وہ بخار بھی ختم ہو گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں، آپ نے اپنے عمل سے بتایا، ظاہری قرائن کیسے بھی ہوں، اپنے نبی کے فرمان پر یقین کامل ہونا یہی عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔